بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، آج میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرنے والا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑا ہی نافرمان تھا اللہ تعالیٰ کا، بڑا ہی گنہگار شخص تھا۔ اس کو پوری قوم میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے سب کنی کتراتے تھے۔ اس کو ایک بار بنی اسرائیل نے اپنے شہر سے باہر نکال دیا کہ تمہاری نحوست ہم کو بھی لگے گی، تمہارے گناہوں کی، یہ کہہ کے اس کو باہر نکال دیا۔ اب وہ شخص اکیلے تنہا کہیں پہ میدان میں پیچ میں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، تنہا، اب وہ نافرمان شخص پریشان ہونے لگا۔ اب اس نے سب طرف دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اب اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارا کہ اس کی وہیں جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے کہو کہ جس کو مغفرت چاہیے تو وہ میرا ایک دوست مر گیا ہے فلاں جگہ پر، جس کو بنی اسرائیل میں مغفرت چاہیے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور وہ لوگ گئے بنی اسرائیل اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا جانے کے لیے، تو دیکھا وہی نافرمان شخص تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تم کہتے ہو کہ اللہ تم سے کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی دوست مر گیا ہے، پر یہ تو بہت ہی گناہ گار شخص تھا، یہ تو بہت ہی اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، یہ وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا نافرمان تھا جو مر چکا ہے، اور تو کہتا ہے یہ میرا دوست تھا، یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کیسے ہو گیا یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہتے ہیں، نافرمان تھا میرا، اور یہ جب اس کو ترک کر دیا لوگوں نے، جب اس کو ابینڈن کر دیا اور اس کو ایک تنہا جگہ پر چھوڑ دیا، تو یہ پریشان ہونے لگا اور زندگی کے اسباب ختم ہونے لگے، تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے دائیں دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا کوئی بندہ مجھے بے بسی سے دیکھے اور میں اس کی مدد نہ کروں؟ اور یہ اگر مجھ سے پوری، ابھی تو صرف بنی اسرائیل کی مغفرت کی بات ہے، یہ مجھ سے پوری دنیا کی مغفرت بھی مانگتا تو میں بھی اس کو دے دیتا۔ یہ اللہ اکبر! تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا مغفرت کرنے والا ہے اور کتنا معاف کرنے والا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا شخص جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اور اس کے غضب غصے کے ساتھ اس کو اپنی زندگی بتائی، لیکن پھر بھی جاتے جاتے صرف وہ بے بسی سے اللہ کی طرف اس نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو معاف کر دیا جاتے جاتے، اور معاف ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست تک قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی غفاری یہ ہے، اس کی کریمی کا عالم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ بھلے ہی جتنے پیڑ ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور ان قلم سے اور ان سیاہیوں سے اللہ کی تعریف لکھی جائے، تو وہ پیڑ ختم ہو جائیں گے اور وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، پر اللہ کی تعریف لکھنی ختم نہیں ہو سکتی۔
یہاں تک کہ اور پیڑ لے آئیں اور ان سے اور قلم بنائیں اور سیاہی لے آئیں اور ان سے اور سیاہی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھیں اور جتنی چاہے لکھیں، انسان بھی لکھیں، جنات بھی لکھیں، نوری بھی لکھیں، ناری بھی لکھیں، حیوانات بھی لکھیں، نباتات بھی لکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر و قابل ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر چیز، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، بھلے ہی پہاڑ جس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے۔ تو سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھیں اور تسبیح بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کا ارشاد ہے کہ وہ قلم اور سیاہی تھوڑے ہو جائیں گے پر میری تعریف کبھی نہیں پوری ہو سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا جو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ہے کہ اس پوری دنیا کا پانی، سمندر اس فرشتے کے سر پہ انڈیلا جائے تو ایک بوند بھی کان کی ڈاؤ تک بہتی نہیں آئے گی۔ تو جس فرشتے کا سر اتنا بڑا ہے اس کا دھڑ کتنا بڑا ہوگا، اور جو فرشتہ اتنا بڑا ہوگا تو اس کے بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اور یہ آخرت کی دنیا اس دنیا کے مقابلے میں ایسی ہے کہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نئی دنیا ہے، اور اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ ایک کوا آئے اور مطلب اس دنیا سے آسمان کو رائی کے دانے کے برابر ہم بھر دیں، اس دنیا سے آسمان تک رائی کے دانے سے بھر دیں پوری کائنات، اور ایک کوا آئے اور 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانے کو چگے اور لے کر کے چلا جائے، اور پھر وہی کوا 1000 سال کے بعد آئے اور کو چگے اور لے کر کے چلا جائے، اور پھر وہی کوا 1000 سال کے بعد آئے اور پھر وہی دانے کو چگے اور لے کر چلے جائے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے پر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔